ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ کل رات 12 بجے کے قریب عمران خان کی حکومت کا دور ختم ہو گیا، جس پر قائد ملت اسلامیہ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے تاریخی جملہ کہا کہ ایک مسخرے کا دور تھا جو مک گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ کسی مسلمان سے اس طریقے کی دشمنی ہونا چاہیے۔ کسی کے کاموں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، نظریات پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن ذاتی دشمنی اسلام اجازت اس کی نہیں دیتا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، دونوں کے تعلق سے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں کوئی ذاتی دشمنی عمران خان سے نہیں ہے، البتہ ان کے کچھ چیزوں پر ہمیں اعتراض ضرور ہے جو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان کی حکومت کا دور ختم ہو گیا، جس پر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ملک بدر ہوئے، کچھ کو جیل میں جانا پڑا، کچھ کو حیران اور پریشان کیا گیا، اور وفاق المدارس جو کہ ایک اتحاد کی کڑی ہے علماء کی، اس کو کہیں نہ کہیں عمران خان کی حکومت نے توڑنے کی کوشش کی، اور نیا وفاق کہیں نہ کہیں عمران خان بنانے میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ اس میں میں اپنے علماء پر کوئی اعتراض نہیں جتا رہا ہوں، اور نہ میں اس کی ہمت اور جسارت کر سکتا ہوں، لیکن عمران خان نے یہ ایک ناکام کوشش کی، اور اس میں کہیں نہ کہیں اسے کامیابی بھی ملی کہ کچھ وہ علماء جو اس کی تعریف کرتے تھے ان کو اس نے بڑا نام دیا، بڑے اسٹیج دیے اور بڑی کرسیاں دی، بڑے مائک دیے، لیکن جن لوگوں نے اس کے کاموں پر اعتراض کیا انہیں دشمن سمجھ کر ملک بدر کر دیا، یا کسی کو زندان کے پیچھے دھکیل دیا، اور کسی پر اتنا ظلم کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو عمران خان کی یہ انتقامی سیاست تھی جو کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی عمران خان کو لے ڈوبنے والی تھی، اور کل کہیں نہ کہیں عمران خان کے سامنے اپنے کیے کا نتیجہ آ چکا ہے۔ تو میں علماء برادری اور خاص طور سے حضرت اقدس مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ حضرت کو جلد از جلد اپنے وطن واپس لوٹائے، اپنے مقام پر واپس لوٹائے، اور قائد ملت اسلامی حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔